رات میں قیام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر ایک کمپنی کی طرف سے چھوٹا سا ہوا کا تکیہ لگا ہوا ہے، اس میں ہوا بھر کے آپ ٹیکا بھی لگا سکتے ہیں۔ شرعاً جائز ہے۔ بعض لوگ کا کہنا ہے کہ بھئی ٹیکا لگا کے سر پہ نہیں سونے کا ہے، مگر جامع نظامیہ کا فتویٰ موجود ہے، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جتنی اسلام میں باریکی ہے، باریکی بھی ہے، اور جتنا آپ آسانی ہے، اسلام آسانی کے لیے بنایا گیا ہے۔ حج کے ارکان بھی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی ایک چیز آپ کے کام آنے والی ہے۔ اور ایک سارے سامانہ لے کے جب آپ مزدلفہ جاتے ہیں تو یہ ایک شولڈر بیگ ہے، یہ آپ اس کو اس طریقے سے لے لیں۔ یہ ساری ضرورت کی چیزیں، آپ کا صبح کا ناشتہ ہو گیا یا صبح کا کچھ سامان ہو گیا، دستی ہو گئی، ٹاول ہو گیا، ایک جوڑا کپڑا ہو گیا، یہ ساری چیزیں ایک جگہ جوڑ کے اس میں رکھ کے آپ لے آ سکتے ہیں، کیونکہ سارا سامان اٹھا کے لے آنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے، سامان زیادہ رہتا اس لیے وہاں پر مشکل ہو جاتی ہے آپ کو انشاءاللہ۔ اور آپ کے یہ ایک آج کل حرم کے سامنے یا مدینے میں یا آپ کو تھک گئے آپ، تو یہ ایک ایسی چیز ہے ٹیکا لگا کے بیٹھنے کے لیے، یہ صرف 400 روپے کا ہے۔ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں ٹیکا لگا کے تو یہ ویٹ اس کے اوپر پڑتا ہے، آپ سامنے لمبے پاؤں رکھ کے اپنے قرآن شریف پڑھنا ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تو یہ آپ ٹیک لگا کے پڑھ سکتے ہیں، یہ ٹیک لگا کے پڑھ سکتے ہیں آپ یہ انشاءاللہ۔ یہ کوئی ضروری سامان نہیں ہے لینے کے، اگر آپ اپنی سہولت کے لیے لینا چاہتے ہیں، یہ حج کے ارکان میں شامل نہیں ہے، چونکہ آج کل زمانہ سائنٹیفک ہو گیا ہے، آدھونک ہو گیا ہے، حج بھی آدھونک ہو گیا ہے، وہاں پر بھی ہر چیز ملتی ہے۔ یہ ایک شیڈ ہے، یہ ایک کپڑا ایسا جائے گا، ایک کپڑا ایسا آئے گا، یہ ناک آنکھ منہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کپڑا نہیں آنا، مچھر مکھی یہ سب جسم کو نہیں لگنا، یہ بھی چیز لے سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ ایسا لوگوں کا ماننا ہے کہ بھئی منہ کے اوپر کوئی کپڑا نہیں لگنا، اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ دھوپ کی تمازت کو بھی کام میں آئے گا، اور آپ کو باہر سے سیفٹی، اور مین تھنگ مد نظری آپ سے بھی نہیں ہوں گی اور کسی اور کی بھی مد نظری آپ کے اوپر نہیں ہوگی، یہ بھی ایک چیز ہے آپ کے لیے۔ ویسے ایک لیڈیز کا احرام ہے، آپ احرام تو دیکھ چکے ہیں، لیڈیز کا لیڈیز پہننے کا ہے، اور خاص چھوٹے بچوں کے لیے احرام آیا ہوا ہے، بیلٹ ہے، بولا ہاتھ کڑی لاؤ، یہ چھوٹے بچوں کے لیے بیلٹ ہے، جو 2 سال سے بچوں کے لے کے 8 سال کے بچوں تک، اس میں احرام بھی ہے، 300 روپے سے لے کے 550 روپے تک بچوں کا احرام ہے۔ اور یہ جو چھوٹے بچوں کے لیے بیلٹ کے بھی کافی مشکل ہوتی تھی، یہ اگر جب آپ نماز میں رہتے ہیں تو ایک یہ چھوٹے بچوں کے لیے، جیسا کہ مستورات نماز میں ہیں، ان کو چھوٹا بچہ ہے 2-3 سال کا کہ ڈر ہے کہیں آگے نہ نکل جائے، اس کو یہ پہنا کر یہ دور تک جا سکتا ہے۔ آپ ایک اپنے ہاتھ میں بڑا پہن لیں، چھوٹے بچے کو چھوٹا پہنا دیں، وہ اطراف سے آپ کی گھومتے رہیں گا، آپ کی نماز بھی ادا ہوتی رہیں گی۔ یہ بھی ایک ساتھ رکھنے کی، اگر آپ کے پاس چھوٹا بچہ ہے تو یہ رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ معصوم بچہ ہے، نماز میں ادھر سے ادھر چلے جائے گا، آپ کو ڈاؤٹ ہے تو یہ عام طور پر پولیس ہتھکڑی پہناتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ حج کے اندر ہتھکڑی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک سیفٹی بیلٹ ہے جو بچوں کے لیے کام میں آتا ہے انشاءاللہ، یہ بھی ایک میں لے سکتے ہیں۔ یہ عطر احرام کے باندھنے کے بعد نہیں لگانے کا ہے، آپ کو احرام اتارنے کے بعد خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یہ عطر آئیے، یہ عطر ہے، یہ احرام کھولنے کے بعد، اور آپ مسواک دو میں چھوڑا خوشبو لگانا پسند نہیں کرتے ہیں، خوشبو کا صابن بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بنا خوشبو کا صابن ہے، اس کو استعمال کرنے سے آپ کو کسی قسم کا بھی خلل نہیں پیدا ہوگا۔ حج کے اندر یہ ضروری ہے، یہ بھی چیز لے سکتے ہیں، صابن آپ چاہتے ہو خط، یہ ایسی چیز ہے، یہ بعض وقت بھول گئے تو وہاں پر شیمپو ان کو سب خوشبودار ملتے ہیں جو سینس ملا ہوا رہتا ہے اس کے اندر، یہ بغیر سینٹ کے اور بغیر خوشبو کے ہے، یہ بھی لے سکتے ہیں آپ۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے، تہجد سے پہلے یہ مسواک ہے، یہ حضور کی سنت بھی ہے، یہ مسواک آپ کر کے ساری کارروائی یہ حج کی پوری شروع کر سکتے ہیں۔ صبح بسم اللہ بول کے جب آپ اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، پھر فجر کی نماز پڑھیں گے، پھر اشراق کی نماز پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد پھر اپنے رباط کو آ کے آرام کر کے پھر ظہر کو نکلیں گے آپ لوگ۔ یہ تسبیح ہے،
یہ جو طواف کرتے وقت گنتی میں 7 وقت چکر لگانا پڑتا ہے. اکثر گنتی میں بھول ہو جاتی ہے کہ ایک طواف کریں گے جب آپ حجر اسود کے پاس سے شروع کیجئے یا حتیم کے پاس سے شروع کیجئے. کوئی ایک کونا پکڑیے مکے کا, وہاں سے شروع کر کے ایک جہاں سے شروع کرے وہاں ختم کرنے کے بعد یہ ایک کنکر آپ موتی کا ایسا ہٹا سکتے ہیں, پھر دوسرے کنکر کو ایسا ہٹا سکتے ہیں, پھر تیسرے کو ایسا, چوتھے کو ایسا, 5ویں کو ایسا, 6ویں کو ایسا, 7ویں کو ایسا. یہ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد آپ دعا کے لیے اوپر ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ محمد کیا پاٹ کی طرف سے یہ 7 دانے کی تسبیح سارے زائرین کو فری میں دی جا رہی ہے, چاہے وہ سامان لیں یا نہ لیں. محمد کیا پاٹ سے یہ آ کے آپ یہ 7 دانے کی تسبیح یہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. رباط سے باہر نکلنے کے بعد آپ جب رباط سے نکلتے ہیں تو جاتے وقت تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے, 5 منٹ کی, 10 منٹ کی, 2 منٹ کی. تو اس کے لیے یہ ایک جانماز بنائی گئی ہے تاکہ حرم کے باہر بھی اگر آپ کو جگہ ملتی ہے, یہ واٹر پروف جانماز ہے, بچھا کے آپ نماز پڑھ کے فٹافٹ فولڈ کر کے آپ اس کو اپنے بیگ میں واپس رکھ لے سکتے ہیں. پھر آپ اپنے اطمینان سے حرم میں چلے آ سکتے ہیں, اس میں ڈالیں گے. اور یہ خاصوں کے لیے برقع بنا گیا ہے, عورتوں کے لیے ایسیسریز ہے حج کو جانے کے, کوئی ضروری نہیں ہے احرام کے لیے. اور شاہدہ کو بلاؤ. اس میں 4 جیب لگے ہوئے ہیں, 2 باہر ہیں 2 اندر ہے. یہ آپ تقریباً یہ 1050 کا ہے. اس کے اوپر ایک یہ اس کے اوپر کا حجاب بھی آتا ہے. یہ پہناؤ خالی اس کو کہ بھائی موسم کے حساب سے جو احرام خریدنے آئیں گے وہ اپنے حساب سے لیں. ریزنیبل اور فکس دام ہے. محمد کیا پاٹ ہمیشہ آپ کی خدمت کرتی آئے گی. یہ 4تھی جنریشن چل رہی ہے. انشاءاللہ آپ جب بھی آئیں گے سامان لینے مطمئن ہوں گے محمد کیا پاٹ محمد الیاس بخاری کی طرف سے. خدا حافظ, اللہ حافظ. آپ کو اللہ حج مقبول کرے, آپ کے سارے تکالیف دور کرے, اور وہاں پر جانے کے بعد احتیاط سے رہیں تاکہ اپنے ساتھ جو ریگولر دوائیں ہیں وہ ساتھ رکھیں. اپنا جانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. شوگر پیشنٹ ہے شوگر پیشنٹ سے مشورہ کریں. ڈائبیٹک ہے ڈائبیٹک, آپ کے بلڈ پریشر والے بلڈ پریشر کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, کر کے اس کا کورس لے کے یہاں سے جائیں. وہاں دوائیں ملتی ضرور ہیں, وہاں پر الگ ہے, اور وہاں پر انڈین ڈاکٹرز بھی موجود رہتے ہیں جو حج کمیٹی کی طرف سے آپ کی سہولت کے لیے رہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا حج مقبول اور آپ خدا حافظ.